वेरी गुड, शाबाश. आपका नाम? असद. वेरी गुड, शाबाश. और अपोलो जी, बोले बोले. क्या नीड ऑफ टाइम था? प्रो ब्रिटिश होना. अच्छा, गुड. और रैशनल अप्रोच को करते थे, रियलिस्ट अप्रोच थी, लैक ऑफ आइडियोलॉजी थी, और सॉरी क्या? अच्छा, कुछ. वेरी गुड. प्रो अगेंस्ट दोनों लिख सकते हैं. उन्होंने कहा था कि आप एक पॉइंट लें. जितनी आपने बातें की हैं ना, कहते यही हैं. अब हम जो है ना वो पढ़ते हैं कि सर सैयद पे कौन कौन से ब्लेम थे कि ये प्रो ब्रिटिश थे. पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो थे या नहीं थे. नंबर 1, कहा जाता है कि ही यूज्ड टू सर्व द ब्रिटिश, कि सर सैयद ब्रिटिशर्स की नौकरी करते थे ना. शाबाश. नंबर 1, सर्विस ऑफ ब्रिटिश. सर्विस ऑफ ब्रिटिश. अब हमने इसके जवाब देने हैं. अब मैं 2 एंगल से सिखा के लाया हूँ. इफ़ यू फील कि वो प्रो ब्रिटिश थे, आप लिख लें, बट रैशनल आर्गूमेंट करना है. जो ज़्यादा पॉइंट हो वो मानने हैं, जो ज़्यादा स्ट्रांग हो. नंबर 2, ही सर्व्ड एज सदर सदूर 1857 में. वो सेशन जज की तरह सदर सदूर थे. ठीक है ना, सेशन जज, सदर सदूर, डिस्ट्रिक्ट जज. देखें, उर्दू बोला तो हम रह गए. सर सैयद पढ़ा के उर्दू जो है ना, तो हमें उर्दू नहीं आता बहुत से बच्चों को जो है ना. चलें अगली बात. मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल. सर सैयद इंपीरियल काउंसिल के भी मेंबर रहे. ठीक है ना. अब ये हम पढ़ रहे हैं जो ज़ारा ने कहा कि सर हम दोनों लिख सकते हैं, कि आप क्या करेंगे, पहले कहेंगे कि सर सैयद पर ये पॉइंट्स हैं, तो इनका फिर आंसर करते हैं, तो फिर वो क्या होगा. चलें. सर सैयद वाज मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज कमीशन आल्सो. 1887 में रहे. है ना. असद, सर सैयद, मैंने जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाई तो उसमें लिखाया था ना. शाबाश. वही पॉइंट होता है, उसको हमने एनालिसिस में यूज़ करना है. जी सर, शाबाश. देखें, इंपीरियल काउंसिल होती थी जो उस वक्त की कैबिनेट और इस तरह से होती थी. सिविल सर्विसेज तो सर उसमें से दोनों नहीं थे. देखें, टाइम अलग-अलग है ना. 1878 है, 1887 है. अगली बात, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज. आप में से भी किसी ने कहा कि सर सैयद बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे. ठीक है ना, तो वो जो है ना वो करते थे, फिर भी हमें प्रेस ही नहीं आती. तो सर सैयद उस वक्त प्रेस ही पढ़ाते, तो फिर. चलें अगली बात, प्रमोशन ऑफ आइडिया ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश. जरी ये भी ब्लेम था कि क्योंकि सर सैयद की ट्रिनिटी में ये बात थी कि लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश, लिहाजा वो क्या थे, ब्रिटिश के साथ लॉयल थे. हमने सारे पॉइंट्स का जवाब देना है. आपने भी जितने ऑब्जेक्शन उठाई ना, वो उनका जवाब देना है. ठीक है ना. अगली बात, फाउंड ऑफ वेस्टर्न कल्चर. असद ने कहा कि सर वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छा समझते थे. ठीक है, ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ वेस्टर्न कल्चर. देन प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न रैशनलिज्म, ये भी आपने बात कही. ठीक है ना. अब इन सब के हम जवाब लिखेंगे, तो फिर आपने फैसला करना है कि क्या है. प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ना सिर्फ उनकी कल्चर बल्कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस, बल्कि उनकी एजुकेशन उनसे भी इंस्पायर थे. और सर सैयद ने कहा था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट सियासत भी ना करें, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स. ठीक है ना. अब ये 10 पॉइंट हैं, ऑब्जेक्शन है. अब अगर जिस तरह आपने कहा कि सर हम दोनों लिख सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन रैशनैलिटी क्या कहती है कि अब हम इनके आंसर लिखें. ठीक है ना, कि इनका जो है ना क्या क्या बात है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि सर सैयद प्रो ब्रिटिश नहीं थे. ठीक है ना. क्यों नहीं थे, अब देखते हैं कि हम कितने पॉइंट्स का आंसर कर सकते हैं. नंबर 1, सर सैयद वाज मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल टू रिप्रेजेंट द इंडिया एंड मुस्लिम. सर सैयद तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उधर. ठीक है ना. प्रो ब्रिटिश का क्या सवाल उठता है, इसी पॉइंट के आगे लिखना है. ठीक है ना, आपको याद रह जाएगा कि अगर आप उसके फेवर में आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं या अगेंस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. नंबर 2, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज कमीशन टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ मुस्लिम. कि उन्होंने कहा था कि भी मुसलमानों के जो है ना राइट्स सेफ गार्ड करेंगे, जॉब्स का ये वो सारा. आज आप एक उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं. ठीक है. देन इंग्लिश लैंग्वेज, हम कहते हैं कि सर सैयद ने कहा कि इंग्लिश पढ़ें, तो इट वाज नेसेसरी टू डेवलप एट दैट टाइम. ठीक है ना. टू डेवलप एट दैट टाइम टू प्रमोट उर्दू टू.
بھئی اس وقت ضروری تھا کہ ہمیں انگریزی آئے، اور سر سید نے ساتھ ساتھ اردو کو بھی تو پروموٹ کیا تھا، شاباش، مینٹین اردو کا کہا تھا. آپ لکھیں گے کہ علی گڑھ موومنٹ کے آبجیکٹو میں شامل تھا کہ انگریزی ہم نے سیکھنی ہے ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹ آف ٹائم، اور ساتھ ساتھ سر سید نے اردو کا کہا کہ اردو بھی سیکھنی ہے، وہ بھی بولنی آنی چاہیے صحیح، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد لائلٹی ٹورڈ برٹش فار گیٹنگ آور ڈیو رائٹس، ٹھیک ہے نا، سنس دی برٹشر وار دی رولر. ہم میں سے کسی نے کہا کہ جو رولر ہوتا ہے اس سے ڈیو رائٹس لیے جاتے ہیں، ہمارے رائٹ ایستا ایستا بڑھتے بڑھتے ہم نے اینڈ میں فریڈم مانگ لی کہ فریڈم ہمارا رائٹ ہے، انڈیپینڈنس ہمارا رائٹ ہے. تو برٹش کے ساتھ ایک یہ بھی تھا. آپ میں سے کسی نے کہا کہ سر اس وقت لائلٹی کی ضرورت تھی کہ ہم نے اپنے رائٹس لینے تھے. اگلی چار، فانڈ آف ویسٹرن کلچر. سر سید ویسٹرن کلچر کے اس میں سے تھے، تو انہوں نے تہذیب الاخلاق آپ کو بھی تو اپنے لوکل ایتھکس سکھائے نا، ٹھیک ہے نا. کہا کہ ٹھیک ہے بھی ویسٹ جس طرح ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، ویسٹ ریشنل ہو کے سوچتے ہیں، تو آپ بھی سوچیں. تو بیسیکلی یہ ایتھیکل سوشل سروس تھی کہ وہ اپنے ویسٹرن کلچر کو دیکھ کے جو ہے نا وہ کرتے تھے. اگلی چیز، ویسٹرن ریشنلزم ورسز ایموشنلزم آف سب کانٹیننٹ. سر سید کہتے تھے کہ مسلمان، انڈین اسپیشلی، اپنے مسائل کا حل مسلمان ریشنلٹی سے نکالیں، جذباتی ہونے سے، لڑائی جھگڑے سے شاید حل نہ نکلتا، ٹھیک ہے نا. تو سر سید دیٹس وائی وہ ریشنلزم کو پروموٹ کر رہے تھے. ساتھ لکھ رہے ہیں نا، شاباش. اگلی بات، پروموشن آف ویسٹرن ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا. انگلش لینگویج اور ویسٹرن ایجوکیشن اس وقت ان کا ضرورت تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ حکمرانوں کی جو ہے نا لینگویج تھی اور وہ تھی. تو یہ ایک پوری دنیا میں سویلائزیشن کا اصول ہے کہ جو حکمرانوں کی لینگویج ہو نا اس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، تو آپ اپنا اختیار لے سکتے ہیں، آپ اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں، آپ صحیح ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اگلی چیز، جی سر. تو لوگ سیکھتے تھے نا. دیکھیں یہاں پہ جب برٹشر آئے فورٹ ولیم کالج میں، انہوں نے کیا سیکھا؟ اردو، فارسی، یہ سارے سیکھیں. ویری رائٹ، شاباش. چلے اگلی بات لکھیے. سر سید ریپریزینٹیڈ دی کاز آف مسلم. سر سید نے مسلمانوں کی کاز کو ریپریزینٹ کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اگلی چیز، ہی ایڈوائز مسلم ناٹ ٹو جوائن کانگریس سین اٹ کین سیف گارڈ دی رائٹ آف مسلم. اب سر سید پہ پرو برٹش کا الزام ہے کہ پالیٹکس سے منع کیا تھا. انہوں نے اس وقت پالیٹکس کا اجازت دے دیتے تو سارے لوگ کس کی طرف چلے جاتے؟ کانگریس کی طرف. تو پرو برٹش ہونے کا وہ بلیم، وہ بھی ہمارا سسٹینیبل نہیں ہے کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف سیاست نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو یہ کوئی جماعت ہی نہیں تھی ہماری. اچھا، ایٹ دیٹ ٹائم دیئر واز اینیمٹی. تو سر سید نے ان کو اینیمٹی ختم کرنے کی کوشش کی. تو سر سید واز ناٹ پرو برٹش، ہی واز ٹرائنگ ٹو ریموو دی اینیمٹی. کہ اینیمٹی ریموو کرنے کے یہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کے جیسے ڈریس اپ ہو کے جائیں، ان کے کلچر سے ملیں، ان کی زبان بولیں تاکہ وہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. 11 ہی پروٹیکٹڈ دی مسلم فرام اٹیک آف اورینٹلسٹ. سر سید نے تمام اورینٹلسٹ کا جو اسلام پہ حملے کرتے تھے ان کا جواب دیا. تو وہ اگر ان کا جواب انگریزی میں نہ دیتے تو پھر کیسے دیتے؟ دس واز امپورٹنٹ. سر سید پروٹیکٹڈ جو ان کے آبجیکٹو تھے نا. اگر آبجیکٹو دیکھیں تو آپ کو آبجیکٹو سارے اگینسٹ برٹش لگیں گے. ذرا پڑھیے گا، میں جب بریک دوں گا نا آپ نے آبجیکٹو دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لکھیں گے کہ اس کے آبجیکٹو ہی مسلمانوں کے پروٹیکشن تھی. اگلی چیز، آفٹر ہم، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کا ذہن اس طرف ضرور جانا چاہیے کہ سر سید کے بعد کیا ہوا. دیکھیں سر سید کے بعد مسلم پریزنٹڈ دیئر پولیٹیکل ڈیمانڈ تھرو سملا ڈیپوٹیشن. وہی علی گڑھ تھا جہاں سے مسلمانوں نے سیاسی ڈیمانڈ کی کہ مسلمان اس وقت ایجوکیٹڈ نہیں تھے. سر سید نے انہیں پڑھایا، جو ہی ایجوکیٹڈ ہو گئے انہوں نے اپنی سیاست شروع کر دی. آفٹر ہم علی گڑھ سے ہی شروع ہوئی نا، کسی اور جگہ سے تو نہیں شروع ہوئی. نمبر 3، علی گڑھ فارم دیئر پولیٹیکل پارٹی. سر سید نے ہی انہیں پولیٹیکل پارٹی علی گڑھ نے بنا کے دی. سر سید کی وفات کے بعد سیاسی پارٹی بھی علی گڑھ کے ہی پلیٹ فارم سے ملی. ٹھیک ہو گیا نا. اینڈ دین ویری امپورٹنٹ، سب سے بڑا جواب یہی ہے، اگر سر سید پرو برٹش ہوتے تو سر سید کی زندگی میں برٹش علی گڑھ یونیورسٹی بنا دیتے. ان کے بعد بنی، 22 سال بعد بنی. لکھیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی واز given the status after the death of Sir Syed.
سمجھ آ گئی؟ خود فیصلہ کریں کہ سر سید پرو برٹش تھے یا نہیں تھے. جی یس یو کین, اٹ از ناٹ ایگزاسٹو لسٹ, میں نے پہلے ہی کہا تھا. جی بتائیے, شب کو ایڈ کرا دیں. اٹ کین بی. سر سید کہتے تھے کہ مجھے سر نہ کہیں. کیوں سر نہ کہیں؟ برٹشر نا, تو وہ جو ہے نا, لیکن ہم جو ہے نا ان کو کہتے ہیں سر کیوں دیا جاتا ہے, نائٹ ہوڈ ہوتا ہے نا, تو انہوں نے واپس کر دینا تھا. ہاں بھی سرکاری جاب والے کو کہتے ہیں. پہلے جو ڈی سی ہوتا تھا اسے کہتے ہیں لاٹ صاحب, ٹھیک ہے نا, تو آپ دیکھیں وہ اس میں سے صاحب, تو آپ بھی جو ہے نا لاٹ صاحب بنیں گے تو, لیکن جو صاحب نہیں ہوں گے وہ بھی لاٹ صاحب ہی ہوں گے. سمجھ آ گیا نا؟ چلو سمجھ آ گئی بات کی. چلو شاباش. جب فرینڈس ہم نے مذاق میں سر سید پر 4 سوال پڑھے. نمبر 1 لکھیں, سر سید کے ایجوکیشنل سروسز. نمبر 2, علی گڑھ ایز آرسنل آف پاکستان موومنٹ. نمبر 3, why Sir Sayyid opposed Muslim to join politics. And number 4, was Sir Sayyid pro-British. دیکھیں ایگزاسٹیولی یہ سوال پڑھ لیا, اب آپ خود اچھے طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ ڈیئر فرینڈز, ہوپ فلی ریفارمسٹ موومنٹ میں سے 1 یا 2 سوال ضرور آتے ہیں. اتنے لیکچر سے, اتنی ریویژن سے آپ کے جو ہے نا انشاءاللہ 1-2 سوال جو پچھلا پیٹرن ہے ان میں سے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کر لیں گے. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 8:10. تو آپ 5 منٹ کی بریک لے لیں, پھر میں یہ والا نیا سوال پڑھاتا ہوں جو ہے آپ کا سینٹر پروونسلیشن. یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا, سینٹر پروونسلیشن پڑھے ہوئے ہیں نا؟ چلیں یہ ہم جو ہے نا آپ کو 5 منٹ بریک کے بعد جو ہے نا میں پڑھاؤں گا. 5 منٹ بعد آ جانا ہے, ہم نے 2 سوال پڑھنے ہیں. اسٹریچ بریک ہے صرف.